خبر ملی کہ آپ کی بیٹی کی لاش ہی دروازے کے پاس، اور جو یہ شخص ہے اس نے زیادتی کی ہوگی، کتنی زیادتی آپ ذرا سوچیں نا. میں جب بھی اکیلے بیٹھتا ہوں نا تو وہی خیالات آتے رہتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ بھئی سخت سے سخت سزا اس کو ملنی چاہیے اور جلد سے جلد اس کو گرفتار کیا جائے. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شاہد حسین اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی اصغر عمر صاحب. اس ویڈیو میں ہم دو ایشوز کے اوپر بات کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ ہونا پاکستانیوں کے لیے کتنے مسائل پیدا کر رہی ہے، اور خاص طور پر پیٹرولیم جو کمپنیاں ہیں ان سے حکومت کس طرح جو ہے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے. اور دعوے تو کیے جا رہے تھے کہ جی جیسے ہی امریکہ ایران جنگ ختم ہوگی اس کے بعد لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا، لیکن ریلیف مل نہیں رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تیل کی قیمتوں میں کمی تو دور کی بات ہے، عوام کا ہی تیل نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس وجہ سے اور وجوہات کیا ہیں اس کے اوپر بات ہوگی. دوسرا ایک بڑا اہم مسئلہ آج کل چل رہا ہے پورے پاکستان میں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی اور ان کا قتل. نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ، کراچی، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور مختلف جگہوں سے کیسز لگاتار رپورٹ ہو رہے ہیں. پنجاب میں تو خاص طور پر ان کو جو ہے جو ملزمان ہیں جن کے اوپر الزامات ہوتے ہیں ان کو ماوراء عدالت قتل بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن دوسری جگہوں پر قتل تو نہیں کیا جا رہا، لیکن ٹرائل جو ہے وہ ایسے اس قسم کے چلائے جاتے ہیں جس میں ملزمان کو فائدہ پہنچتا ہے، کچھ عرصے کے بعد بری ہو جاتے ہیں. تو ان تمام پہلوؤں کے اوپر بھی بات کریں گے. سب سے پہلے اگر بھی بات ہم کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق، کیونکہ عوام جاننا چاہتی ہے کہ حکومت کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح جنگ کے دوران 400 سے زیادہ فی لیٹر پیٹرول مل رہا تھا، اب جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں خام مال کی جو قیمت ہے وہ کم ہو چکی ہے، بہت زیادہ کم، یعنی کہ تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے. اس کے باوجود 300 سے زائد فی لیٹر جو ہے وہ پیٹرول خریدا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ دعوے کیے جا رہے تھے کہ بہت جلدی عوام کو ریلیف ملے گا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو پیٹرولیم کمپنیاں ہیں ان کے آگے حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہے. شاید دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ کل عوام بہت توقع کر رہی تھی، چونکہ جمعے کو پیٹرولیم قیمتوں کا پاکستان میں تعین ہوتا ہے تو لوگ بہت توقع کر رہے تھے کل کے قیمتوں میں کمی ہوگی. لیکن جب یہ صورتحال سامنے آئی کہ قیمتیں برقرار کی گئیں تو عوام کو بہت مایوس تھی، بلکہ ایک صدمے کا سامنا کرنا پڑا کہ جو صورتحال تھی، مہنگائی جس طریقے سے ہو رہی ہے اور پاکستان کی معیشت کی جو حالت ہے اس میں عوام کی بہت بری حالت ہے. اور جو موجودہ حکومت ہے جس طریقے سے برسر اقتدار ہے، یہ لوگوں کو اس پر بھی شکوک کا اظہار ہے، اور جس طریقے سے یہ سسٹم چل رہا ہے اس وجہ سے لوگ نالاں ہیں کافی. اور لیکن اس میں امید یہ کی جا رہی تھی کہ حکومت عوام کی ہمدردیاں لینے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے وہ کرے گی، بہتری کی طرف جائے گی. لیکن بہت مایوس کن صورتحال نظر آئی جب جیسے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمتوں کی کمی جو 118 اور 126 ڈالر فی بیرل جا چکی تھی، اب وہ 70 اور 72 کے قریب آ چکی ہیں. بالکل. تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس مرتبہ بھی اس جمعے کو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی، لیکن حکومت نے نہیں کی. تو اس پہ لوگوں کا برہم ہونا بنتا تھا، کیونکہ وہ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے. لیکن اس دوران پیٹرولیم کمپنیوں کا بھی ایک مطالبہ ہے کہ قیمتوں میں ایک دم کمی نہ کی جائے، کیونکہ اس سے ان کے منافع میں کمی ہوتی ہے. تو عوام کو دو طرح سے نقصان پہنچا ہے. ایک تو ان کو اپنی بے عزتی یا احساس ہوا کہ وزیر اعظم کو جو بہت ایک ایکٹنگ کرتے ہوئے بڑے زوردار طریقے سے کہتے ہیں کہ میں سینے پہ بھاری پتھر رکھ کر قیمتیں بڑھا رہا ہوں، لیکن وہ اپنے سینے کا وزن پتہ نہیں کیوں کم نہیں کرنا چاہ رہے، اور وہ آئل کمپنیز کا جو ہے ان کا بوجھ انہوں نے اس طریقے سے رکھا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی نہیں کی. تو عوام کو بہت ہی افسوس ہوا کہ جب 72 روپے اور وہی 70 اور 75 کے درمیان کروڈ آئل آ چکا ہے تو اب کیا مشکل تھی کہ عوام کو یہ کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ بہت ساری چیزوں میں ناکام ہیں. عوام دشمنی کا آپ پر ٹیگ لگ رہا ہے، سولر پینل والوں کو آپ رعایت نہیں دینا چاہتے، 200 یونٹ بجلی کے جو ہے کم وہ طبقات جو بہت ہی کمزور طبقات ہیں ان کی مدد کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، سبسڈی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آخر عوام کے لیے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ عوام کو سانس لینے کی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتی. بالکل. تو یہ حکومت کس طریقے سے سروائیو کرے گی؟ عوام کی ہمدردیاں اس کے لیے کیوں ہوں گی؟ تو حکومت مکمل طور پہ ناکام ہے، لوگوں کا بہت وزن ہے اور مایوس ہیں لوگ اس حکومت کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور جو تمام اشیاء تھی جیسے روزمرہ کی چیزیں استعمال کرنے والی ان کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. اور ابھی حکومت کا یہ دعویٰ ہے تقریباً 150 کے قریب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں پچھلے 3-4 مہینوں میں کمی بھی کی جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود قیمتیں جو اشیاء خوردونوش ہے اس کی کم نہیں ہوئی. اس لیے لوگ بے حد پریشان ہیں. دیکھیں جب 70-72 ڈالر فی بیرل تھا تو یہاں پر ہمارا یہ
350 से भी कम थी, 250 से कुछ ज्यादा की कीमत थी, लेकिन अब फिर उन्हीं रेट्स पर आ गया। तो आप न सिर्फ ये कम करवा सके, न किराए में जो पेट्रोलियम से बरह रास्त चीजें मुतासिर होती है, ट्रांसपोर्ट, उनके किराए में नहीं कमी करा सके। ट्रांसपोर्ट के नतीजे में जो अशिया खुर्दनोश, जो नकलो हमल के जराये की वजह से महंगे होते हैं, दूध भी महंगा होता है, सब्जियां भी महंगी होती हैं और दीगर तमाम चीजें जो जिसमें महंगाई होती है, आप उनमें सब में वापस लाने में, उन कीमतों में कमी कराने में नाकाम हुए, किसी शोबे में कामयाब नहीं हुए। यानी कि एक चीज हम यूं कह सकते हैं कि हुकूमत की जो नाअहली, उनकी मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं होती। अपने फैसले गलत करके पेट्रोल की जब कीमत में इजाफा करते हैं तो उसके बाद फिर जो मैनेजमेंट है उसको अगर बेहतर करते हैं तो पेट्रोल की कीमतें जैसे कम होती हैं तो दीगर चीजों की कीमतें, बसों का किराया, इस तरह की चीजें कम की जा सकती थी, लेकिन उस पर इनकी नजर नहीं होती। पेट्रोल के ऊपर नजर रखते हैं, डॉलर की कीमत के ऊपर नजर रखते हैं, बाकी चीजों को कोई नहीं देखता। देखिए ना, पेट्रोल और बिजली की कीमतों से जब पावर के एनर्जी की कीमतों में इजाफा होता है तो तमाम चीजों में, पूरे मुआशरे में महंगाई का एक तूफान आ जाता है। लेकिन एक तो उन्होंने 74 रुपए एक मरतबा कमी करके हुकूमत ये समझ रही है उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। हालांकि कीमतें बहुत ज्यादा गई थी, ये भी कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता। आपके नजदीक 74 रुपए शायद बड़ी अहमियत होगी, लेकिन जितना इजाफा हुआ था उसके निस्बत से ये वापस नहीं आया उतना। इसमें हुकूमत नाकाम रही, फिर उन दीगर चीजों में, शोबों में वो कमी कराने में नाकाम रही, और इसके साथ साथ बिजली यूनिट, सोलर पैनल पे जो भी है वो, या बजट जो आया है, तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ 7%, पेंशन में कमी, तो किसी तरीके से नजर नहीं आ रहा कि ये कोई अवाम दोस्त हुकूमत है, बल्कि ये लग रहा है कि मजबूत या अशराफिया के तबके की है जो अपने बस सिर्फ लूट मार अवाम से को निचोड़ लेना चाहती है किसी भी तरीके से, अवाम को कोई रिलीफ नहीं देना चाहती। बिल्कुल। अच्छा सर, भी दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि मामला ये है कि कराची में 3 साल बच्ची जो कि उसको बताया गया है कि तकरीबन उसको ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। इसके अलावा मन था उस सरगोदा में और वाकयात हुए, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में। तो बुनियादी तौर पर पंजाब में ये चीज देखने में आती है जी, सीसीडी ने मुकाबला किया और उसके बाद साथियों की फायरिंग से मारा गया, ये दावा सामने आता है। लेकिन वाकयात हो रहे, लगातार वाकयात रोनुमा हो रहे, कराची में भी इसी तरह। तो क्या वजह है कि जो माशरा है वो इस बेहिस्सी और बेरहमी का शिकार हो चुका है कि छोटी छोटी माइनर और मासूम बच्चियों को ज्यादती का और अपनी हवस का निशाना बनाया जा रहा है? खौफ नहीं है, इस्लाम या एक दीन का उनको लिहाज नहीं है, या फिर कोई और वजह है? देखिए, शायद जिस तरीके से इंटरनेट की रसाई घर घर और बच्चों तक और नौजवानों में जिस तरीके से है, एक तो उसके भी असरात हैं, लेकिन ये तमाम इसी के ऊपर नहीं डाला जा सकता क्योंकि इससे पहले भी ये जुराइम हो रहे थे और यहाँ मुआशरे में मौजूद थे। इससे निमटने के लिए बड़े पैमाने पे मुआशरे में, सोसाइटी में रिफॉर्म लाना होगी। एक घुटन का माहौल है जिसे लोग महसूस करते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन वो इसी तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। एंटरटेनमेंट के जराए नहीं है, नौजवानों की एक्टिविटीज नहीं है, स्पोर्ट्स भी बहुत मुश्किल है। क्रिकेट एक हमारा क्रेज हुआ करता था, जुनून होता था, उसमें भी हुकूमती पॉलिसियों या सिलेक्शन की वजह से हम जवाल का शिकार हैं। तो नौजवानों के पास कोई मॉडल नहीं है, कोई हीरोइज्म नहीं है कि अपनी सरगर्मियों का रुख वो उस तरफ करें। फिर वो जिस तरह एक हथेली में ये लेकर बैठे होते हैं मोबाइल फोन और जो कुछ देख रहे होते हैं उसके असरात, या घुटन में उन्हें जो तफरीह नजर आती है, जिस तरीके से वो अपनी आसूदगी महसूस करते हैं उस तरफ जाते हैं। इसके लिए सोसाइटी को खुद सोचना होगा। यहाँ हम इनफरादी तौर पर कोई तजवीज़ नहीं दे सकते कि सख्त सजाएं हों या कुछ हों। इसलिए माहिरीन नफ्सियात का, उलमा का, टीचर का, यूनिवर्सिटी के कोई थिंक टैंक्स होने चाहिए जो मुआशरे के इस तरफ जो जा रहा है माशरा बहुत तेजी के साथ उसकी रोकथाम के लिए करे, क्योंकि तो बर्बादी को पूरी नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है। मासूम बच्चे, 3 साल की बच्ची, मिनतहा के साथ क्या दुख है। अब वो जो MLO बता रही थी कि उन्होंने जिंदगी में ऐसे वाकयात ये नहीं देखा कि बच्ची की क्या हालत थी, बताने के काबिल नहीं है। घरों पे ये जब टीवी पे खबरें चलती हैं, वालिदैन को टीवी बंद करना पड़ता है, लेकिन खबरें किस तरह रुकती हैं, सोशल मीडिया के जरिए जाती है बच्चों तक, बच्चियों तक, तालीमी अदारों तक। ये जो सूरत हाल है, मंशियात का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो हुकूमत जैसे कहा कि वो किसी तरीके से कोई अच्छा सोसाइटी को गाइडेंस नहीं कर पा रही, किसी रुख पर नहीं लेके जा रही, कोई बयानियाँ नहीं दे पा रही है, कोई रुख नहीं दे पा रही है क़यादत। वो अपने मसाइल में उलझी हुई है। अवाम की तरफ, कौम की तरफ, सोसाइटी की तशकील के लिए, नौजवानों के लिए कोई पॉजिटिव प्रोग्राम नहीं बना सकी है। बिल्कुल। असर भी 1-2 चीज़ें अगर मैं वाजे करना चाहूँ, एक तो ये कि जो क्राइम होता है किसी माइनर बच्ची के साथ कोई ज्यादती या उसके बाद कत्ल, तो पुलिस जिस तरह दूसरे मामलात में रिवायती कार्रवाइयाँ करती है, इन केसेस में भी उसी तरह करती है। यानी कि जो असल मुल्ज़मान है
ان کو پکڑنے کے بجائے سنی سنائی باتوں پر کچھ کو لوگوں کو فٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن جو جدید ٹیکنالوجی اور اسی طرح فرانسک یا ڈی این اے کرایا جائے, اس طرح کی رپورٹس مرتب کی جائیں جس میں اصل ملزم کو پکڑ کر اس کو سزا بھی دلائی جائے, وہ بھی پولیس نہیں کرتی. اس طرح ملزمان کچھ عرصے کے بعد میڈیا ٹرائل کے بعد یا عدالتوں سے پھر چھوٹ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اصل ملزمان ہوتے ہیں ان کو اس طرح کی قرار واقعی سزا دی ہی نہیں جاتی جس طرح ایک سوسائٹی میں سنگین جرم کا مرتکب کوئی ملزم ہوتا ہے اس کو سزا دی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر دعویٰ کرتے ہیں جی حکومت یا پولیس ہمارے ادارے اس طرح کا میکنزم نہیں بناتے جس کی وجہ سے ملزمان یا لوگ جو ہے اس طرح کی واردات کرتے ہیں. دیکھیں کئی کیسز ایسے آتے ہیں کہ ملزمان جو لڑکا لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے وہ پہلی دفعہ ہی زیادتی ہوتی ہے, پہلے اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہوتا. یعنی کہ جو عادی ملزمان ہیں وہ کم ہی اس قسم کے کرائم میں پکڑے جاتے ہیں. یعنی کہ ہر گھر میں, ہر جگہ پر, ہر سوسائٹی کے کونے کھانچے میں کسی نہ کسی جگہ پر ہر قسم کا درندہ موجود ہوتا ہے, لیکن وہ کبھی کبھی ایکٹ کرتا ہے. جب ایکٹ کرتا ہے تو پھر اس طرح کا سنگین ایکٹ ہو جاتا ہے اسے کہ جس سے ایکٹ کرتا ہے اس کو مار دیتا ہے, اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. اس کے لیے حکومت یا ادارے ان کی سزائیں, ان کی جانب سے جو سزا جزا کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر. لیکن چونکہ ہماری تربیت اس طرح گندی اور گھٹیا ہو چکی ہے کہ ہم دوسرے کو تو بہتر کرنا چاہتے ہیں, خود بہتر نہیں ہونا چاہتے. اس طرح دوسرے کی بہن بیٹی کو اس کے عزت احترام کے ساتھ ہم دیکھیں گے. لوگ تو آج کل کے اس طرح بھی کیسز آ رہے ہیں کہ اپنی سگی بہن بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑتے, اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں. تو جب تک صحیح معنوں میں صحیح طرح سے قرار واقعی سزائیں نہیں دی جائیں گی, سر عام اس سزا دینے کے بعد ایک نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا, میرا نہیں خیال کہ پولیس ان کو سزا موت دلوائے, پھانسی پہ چڑھوائے یا میڈیا ٹرائل کرے, کچھ عرصے کے بعد ان کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عضو تناسل جو اس سے ختم کر دیں, ان کو جو ہے وہ آپ معذور کر دیں یا دنیا سے ہی ان کا خاتمہ کر دیں. لیکن یہ جرم روکنے والے نہیں ہے جب تک خود ٹھیک نہیں ہوں گے. بالکل, شاید ہم نے یہ چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی تھی اس لیے کیا, لیکن کسی دن بھی پولیس کی تفتیش, پروسیکیوشن اور جدید رائے اور فورنسک جو سائنسز ہیں ان کو استعمال نہ کرنے کے بارے میں کبھی ایک مکمل پروگرام کریں گے تو اس میں یہ خامیاں آئیں گی کہ یہاں پر ملزمان کو سزائیں کیوں نہیں ملتی ہیں. بالکل, چلیں آپ کا بہت شکریہ, آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.